بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ سورۃ الشورى۔ رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وما اصابکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، من مصیبت فبما کسبت، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور رب تعالیٰ تو بہت سارے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس آیت سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کوئی تکلیف، مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے وہ اعمال ہوتے ہیں جو تمہیں مصیبت و تکلیف کی صورت کے اندر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو بہت ساری تمہارے لغزشیں، کمزوریاں دیکھتے ہوئے بھی تمہیں معاف کر دیا کرتے ہیں، اور وہ یعفو عن کثیر، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، بہت سارے تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب حد سے زیادہ انسان تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اسی طرح اس کو تکلیف، مصیبت اور پریشانی آ گھیر لیتی ہے، اور پھر انسان اس وقت اوروں کو گلہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت مجھے فلاں کی طرف سے آئی، یہ تکلیف مجھے فلاں چیز کی طرف سے آئی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نہ، یہ جو تمہیں مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیے ہوئے وہ نتیجہ ہوتا ہے جو تمہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنا خود احتسابی کریں، ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کون سے ایسے گناہ کر بیٹھے ہیں کہ رب نے ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا ہے، ہم سے کون سی ایسی نافرمانی اور لغزش ہو گئی ہے کہ رب ہمیں امتحان کے اندر ڈال رہا ہے، ہم رب کی آزمائش کے اندر چلے گئے ہیں۔ رب تو معاف کرنے والی ذات ہے، تو وہ تو بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ انسان کے مانگنے کے اندر دیر ہے، رب کے عطا کرنے کے اندر دیر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی خود احتسابی کر کے، اپنے اندر جھانک کر، اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے رب سے توبہ کریں، رب سے معافی مانگیں۔ یہ ہمارے امتحان، یہ ہماری آزمائشیں اللہ خود بخود ختم کر دیا کرتے ہیں۔ ہم گلہ کرتے ہیں کہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، بے روزگاری ہے، روزگار کے اچھے مواقع نہیں مل رہے۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم نے کون سے ایسے عمل کر لیے ہیں کہ ہمارے اوپر رزق کی بندش ہو گئی ہے، ہمارے اوپر رزق کی تنگی ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کے اندر 5 وقت کی نماز، 5 وقت اللہ کا ذکر اذکار کرنے والے بن جائیں تو رب کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں، برکتیں ہمارے اوپر برسیں، اللہ کی طرف سے ہمارے خیر و رازقین مل سکتا ہے۔ تب جب ہم اس رب کو راضی کرنے والے بنیں گے، جب ہم اس کے نافرمانی کے اندر جائیں گے، اپنے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے ہم گناہ میں لت پت ہو جائیں گے، تو پھر اسی طرح بیماریاں بھی ہمیں آ گھیریں گی، آزمائشیں بھی ہمیں آ گھیریں گی، رزق کی بندشیں بھی ہمیں آ کر گھیر لیں گی۔ اسی لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا وما اصابکم من مصیبت، کہ یہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، یہ جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، جس صورت کے اندر بھی ہو انسان کو تکلیفیں، مصیبتیں، یہ ہمارے ایدیکم، یہ ہمارے ان ہاتھوں سے کیے ہوئے وہ اعمال، وہ نتیجہ ہوتے ہیں جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے خود احتسابی کر کے اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے قریب پہنچے، کامیاب ہوں، پریشانی بھی ختم ہوں، تکلیفیں بھی ختم ہوں، امتحان بھی ختم ہوں۔ وہ رب تو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ رب تو بڑی کریم و رحیم ذات ہے، وہ انسان کے اوپر بڑی محبت و شفقت کرنے والی ذات ہے۔ ہمارے مانگنے کے اندر دیر ہے، اس کے عطا کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں۔